ان کے 80 جہاز اور پاکستان کے کتنے جہاز، اتنی بڑی فائٹ ہوئی ہے ایئر میں. اور از اٹ کریکٹ دیٹ اٹ واز اے ہیوج ڈاگ فائٹ ان دی ایئر؟ کل جب فوجی عدالتوں کی انہوں نے سپریم کورٹ نے حمایت کر دی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ویلکم ہے، یہ بڑا اچھا ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہے ان کو فوجی عدالتیں جلدی جلدی سزائیں دیں، ان کو ماریں، ان کا خاتمہ کریں. یہ ہوتے کون ہیں جو ہمیں ریجیکٹ کریں، جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا؟ رانا ثناء اللہ کا بیان آیا، ٹھیک ہے جی، کہ اگر وہ کریں گے تو پھر ہم کریں گے، تو اب انہوں نے پھر کر دیا. پاکستان کے اندر اس نے دیکھیں 24 میزائل ڈال دیے. لوگ اس بات پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 24 میزائل کیسے آ گئے، ہمارا نظام کدھر تھا دکھائی. عمران خان نے سب کی مت مار دی ہے، کیونکہ ان کو سوتے جاگتے پھرتے گھومتے ہر طرف وہی نظر آتا ہے. بیچارہ ایک عاشق ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے یہ کہتا ہے دن ہو یا رات ہو، میں کہیں پہ ہوں تمہارا ہی چہرہ نظر آتا ہے. جب رچرڈ گرینل نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ہی لوز عمران خان اینڈ دے ہیو اے ویری اسپیشل ریلیشن شپ، ڈیناؤنس کریں، وہ کہیں کہ انڈیا کو کوشچن کریں کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے پہلگام کے اٹیک کا. ابھی تک کوئی ایویڈنس، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ بھی تو چیخ چیخ کے ایک بات کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا لیڈر ہے، اس کے پیچھے عوام ہے. ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ دس از اے شیمفل ایکٹ، اور اس میں ویسٹرن میڈیا اور بھی جو اسکائی نیوز ہے اور باقی اور بھی سارے انٹرنیشنل چینلز ہیں وہ کوشچن کر رہے ہیں. اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ، مین سیالکوٹ دسکا روڈ پر واقع سیالکوٹ شہر کا موسٹ لگژریس لیونگ پروجیکٹ. 5، 10 اور 20 مرلہ کے ریزیڈینشیل پلاٹس، 4، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس. 3 سال کا آسان پیمنٹ پلان انکلوڈنگ آل ڈیولپمنٹ چارجز اور بکنگ صرف 15% سے. اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز 05211998877. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین، اس ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے فخر الرحمان صاحب جو CNN ٹرکی کے سینئر اینکر پرسن ہیں. ان کی ہر بات پہ، ہر خبر پہ ایک گہری نظر ہوتی ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں. فخر الرحمان صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی اس ٹائم کیا صورتحال ہے؟ آپ کے پاس بڑی بڑی خبریں کیا ہیں؟ جو موجودہ وزیر اعظم ہے جعلی، ان کی تو بس ابھی تک آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں. تو سر آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ آپ صحیح پوچھیں تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج پاکستان کے 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہنے والے جناب نواز شریف صاحب اور ان کی جو بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب، ٹھیک ہے جی، وہ آج اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جعلی وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی. اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسا بیان دیں گے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے نا وہ کہیں گے جناب ٹھیک ہے پاجی، بس معافی ہونی، ایسی کچھ کریں گے. لیکن وہ تو خاموشی سے نکلے اور مری کی پرفضا جو جگہ ہے وہاں پہ وہ چلے گئے اور کوئی ان کا بیان نہیں آیا. تو یہ ساری توقعات جو تھی یہ تو ختم ہو گئی. پھر نہیں وہ فخر صاحب انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. کل جب فوجی عدالتوں کی انہوں نے سپریم کورٹ نے حمایت کر دی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ویلکم ہے، یہ بڑا اچھا ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہے ان کو فوجی عدالتیں جلدی جلدی سزائیں دیں، ان کو ماریں، ان کا خاتمہ کریں. یہ ہوتے کون ہیں جو ہمیں ریجیکٹ کریں، جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا؟ جی جی صاحب، یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں جو نواز شریف ہے نا، یہ نہ صرف عوام سے، پاکستان کی فوج سے، بلکہ یہ پاکستان ہر تینوں جگہ سے یہ اپنی جو کوئی آگ ہے اس کو ٹھنڈی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کا پاکستان کے عوام سے، اب اس ملک سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے ان کی. اور یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس وقت جو پاکستان کے اصلی دشمن بھارت کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ فیصلہ دینا کہ جناب سویلین کا ٹرائل جو ہے نا اس میں فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی اور اس میں کوئی معقولیت نظر نہیں آتی. یہ تو انٹرنیشنل جورسپروڈنس سے بھی اس کو کوئی نظیر نہیں بنائے گا کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دے دیا. یہ من پسند فیصلے دینے اور یہ 26 عائد ترمیم کی عدالتوں کو یرغمال بنا دیا. میں آپ کو دیکھیں، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی جو حالات جا رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے ملک کے اندر ایک ایسا استحکام پیدا کرنا ہے، ایک ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ ملک معاشی، سیاسی طور پر، سماجی طور پر جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کو کوئی پازیٹیو سگنل ملے.
لیکن الحمدللہ کارنامے ایک سے بڑھ کر ایک کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اس صورتحال میں، جبکہ پوری دنیا کی نظر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے کہ یہ پاکستان ایک جوہری ملک ہے، اور اس وقت بھارت کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اور اس میں بھارت جو ہے وہ ہر طرح سے، یعنی کہ وہ پہلگام کا واقعہ تھا، اس میں کوئی ثبوت نہیں دے سکا، پروپیگنڈا کا سہارا دے رہا ہے کیونکہ جھوٹ ہے سارا کچھ. تو اس کے بعد پاکستان کے اندر اس نے دیکھیں 24 میزائل ڈال دیے. لوگ اس بات پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 24 میزائل کیسے آ گئے، ہمارا نظام کدھر تھا دکھائی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اس میں اگر آپ سپریم کورٹ جیسی عدالت سے، اور آج جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیر لگی ہوئی تھی، ادھر بھی کچھ نہیں ہوا، بلکہ ان کی بہن عمران خان کی علیمہ خان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی عدالت میں ہوا کیا ہے، یہ وکیل ہی بتائیں گے. تو وہ سماعت آگے چلی گئی. فخر الرحمان صاحب، یہ کل رات جس طرح وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب نے خطاب کہہ رہے تھے، ان کا تو خطاب اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے زبردستی ان کو کھڑا کیا ہوا ہے اور ان سے پڑھا رہے ہیں کوئی قاعدہ. تو سر، عمران خان صاحب نے جب حملہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ میں سوچنے کا بھی وقت نہیں دوں گا. تو سر ان کا اس طرح سے کیوں نہیں بیان آیا ابھی تک؟ نہیں تو وہ تو دیکھیں نا، انہوں نے تو ادھر بھی کہا تھا کہ ہم سوچیں گے نہیں، ہم فوری جواب دیں گے. اچھا، دو باتیں فخر صاحب جو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک تو آپ اسلام آباد ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں، اور آپ نے بڑی قریب سے چیزیں دیکھی ہیں. قوم چاہتی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور قوم عمران خان کی قیادت میں ہندوستان کے خلاف جنگ کرے، اور یعنی فوج کے شانہ بشانہ. لیکن گراؤنڈ پر اس وقت جو حقائق ہیں، جو حالات ہیں، وہ عمران خان کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں. تو یہ جو گیپ ہے، یہ جو اتنا بڑا فاصلہ ہے لوگوں کو، یہ توقعات کے اور اس ملک کے اداروں پر قابض لوگوں کے، اس کا کس طرح حل ہوگا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. چوہدری صاحب، ابھی تو دیکھیں جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر سب لوگ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ابھی ایک مشکل وقت ہے، ایک قومی وحدت کی یکجہتی کی ضرورت ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ صورتحال اب زیادہ نہیں چلے گی. یہ آئندہ کچھ دنوں میں جو ہے نا یہ معاملات یا ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر بھارت کے اور کوئی نیفیریس ڈیزائنز ہیں وہ بھی پاکستان کی اندرونی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، تو پھر وہ بھی سامنے آ جائیں گے. لیکن ابھی جو صورتحال بن رہی ہے، یہ اگر اس طرح امریکہ کے وزیر خارجہ کا شہباز شریف صاحب سے رابطہ ہوا ہے، اور اس میں وہ جس طرح رانا ثناء اللہ کا بیان آیا، ٹھیک ہے جی کہ اگر وہ کریں گے تو پھر ہم کریں گے، تو اب انہوں نے پھر کر دیا. 29 ڈرون خودکش جو تھے وہ آپ کے شہر لاہور میں پھر رہے تھے، وہ 5-6 دھماکے بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگ شدید زخمی ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے شہید ہو گئے. تو اب مجھے بتائیں، آپ 31 لوگوں کی بات کر رہے تھے، بھاولپور میں اتنا بڑا حملہ ہوا، تو وہ پاکستان کے شہری تھے نا، وہ کون تھے؟ اور کوئی 50 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن جو بلاول کہہ رہا تھا کہ جی خطاب فرمایا، اس میں تو یا بلڈ شوگر لیول ہی گرا ہوا تھا، وہ اس میں دبدبا تھا ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ کریں گے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے تاثر تھا کہ جی وہ بھارت چند جگہوں کے اوپر میزائل گرائے گا اور آپ نے خاموش رہنا ہے، تو وہ تو اب آپ دیکھیں کہ خاموش نہیں رہے. بھارت کے 5 طیارے جو تھے پاکستان میں مار گرائے، اور صورتحال کہاں پر آ گئی. تو ایسی صورتحال جب آپ کی اوپر جو ہے وہ نہیں، تو یکجہتی کا آپ بات کریں فخر صاحب، معاف کرنا، تو علی امین وزیر اعلیٰ کے پی وہ اپنے لیڈر کو ملنے گئے، وہ سڑکوں پر یعنی مطلب پولیس کا ایک چھوٹا افسر جو ہے ان کو وہاں روک کے ان کے ساتھ تکرار کر رہا ہے. یہ تو حالت ہوگی ہوئی ہے اس ملک میں. آپ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے اور بھی کوئی اگلی سٹیج پر چلے گئے ہیں. اب تو میرے حال 25 کروڑ میں سے 22 کروڑ کو آپ غیر ملکی شہری ڈکلیئر کر دیں. تو ظاہر ہے اگر آپ 80% آبادی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس کا اگر آپ نے کہیں تو یہ 20 کروڑ سے زیادہ تو سپورٹ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر جو ہے وہ عمران خان سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہے. اور آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب آپ کو کوئی جو ہے نا، ہم آپ کو اپنے من پسند
सियासी क़यादत जिसको आप चाहते हैं, हम उस तरफ आपको नहीं जाने देंगे। तो सॉरी टू से, एक तो वो जो चर्चिल की बात थी कि अदलिया अपना काम कर रही है तो हम नहीं जंग हारेंगे, तो यहाँ तो ना अदलिया काम कर रही है, ना भी यहाँ पर आवाम की सुनी जा रही है। तो आप, ये इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और अगर ये जाली निज़ाम जो है ये इसको तोड़ देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है या इसी को सेफ गार्ड करना है, तो मुझे तो नहीं लगता चौधरी साहब कि जो है ना, आप इस तरह के जिसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेड, आप यानी कि आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि सूरत हाल कहाँ पहुंची हुई है। आंखों पर पट्टी बांधी हुई अभी तक, आंखों पे पट्टी बांधी हुई, बिल्कुल आप। और आपके सामने है फखर साहब, जब रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ही लव्स इमरान खान एंड दे हैव ए वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, उसके बाद इनको होश के नाखल लेने चाहिए थे, और बाय नाउ दे शुड हैव सेटल्ड देयर मैटर्स विद इमरान खान एंड पीटीआई, लेकिन ये अभी तक समझ नहीं लग रहे। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना सर कि ये जो सारे हालात हैं, इसका अभी तो ये इस तरह नजर आ रहे हैं, इसका अभी दबाव जब आएगा तो ये जाली निज़ाम ठहर नहीं सकेगा, ये बिखर जाएगा, क्योंकि फिर इनके कंट्रोल में चीजें नहीं रहेंगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक तरफ 24 मिसाइल भारत ने पाकिस्तान के अंदर मार दिए, फिर 29 उनके वो खुद कुछ ड्रोन जो कि इजरायली ड्रोन थे वहां पे बने हुए हैं, वो सामने आ गया। और आप ये देखें कि वो कहते हैं जी आधे हिंदुस्तान में पाकिस्तान ने हमले किए हैं, जो कि पाकिस्तान ने उसका इनकार कर दिया। तो लेकिन अब ये एक बात है कि ISPR के जनरल साहब जो है अहमद शरीफ और उनके महकमे ने, हमें तो ये पता है हमारे गांव घर से कोई 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है जिधर ये वाक़या हुआ लाहौर में, और हमें इतला थी कि क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं। तो ISPR ने जो नुकसान हुआ है या जो ज़ख्मी हुए हैं फ़ौजी, वही बात की है जो हक़ाइक़ पर मबनी, तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई है। बाकी मैं समझता हूँ कि फ़ौज और अवाम अगर इकट्ठे दुश्मन के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होते तो आप नताइज नहीं हासिल करते। अब हिंदुस्तान कौन सा उनको ठुड्डा पड़ेगा, तो वो मेज़ पर आएंगे या एक तरफा जंग बंद करेंगे? नहीं, मोदी के अज़ाइम जो है वो तो कुछ और ही लगते हैं, क्योंकि देखें अगर पहलगाम के वाक़या हो या उसका पुलवामा का वाक़या हो या छत्तीसगढ़ का वाक़या हो, हर जगह पे उनका झूठ है। उन्होंने सियासी मकासद अपने हासिल करने के लिए हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इलेक्शन कैंपेन में इल्ज़ाम लगाए, और ये सारा कुछ जो है इसका ताल्लुक हकीकत से तो है नहीं, इसलिए वो भारतीय मीडिया जो है वो पागलपन का मुजाहरा कर रहा है। कोई सेंसिबल बंदा वहाँ पे बात ही नहीं करता, क्योंकि हक़ाइक़ ही नहीं है। तो फखरुर रहमान साहब, इंडिया का जो मीडिया है वो भी तो चीख के एक बात कह रहा है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का लीडर है, उसके पीछे अवाम है। तो सर इनको क्यों नहीं इस चीज़ की समझ आ रही? मैंने आपको बताया ना कि वो हम पहले भी कह चुके हैं कि जिनकी मत मारी जाए ना, तो इमरान खान की ने सबकी मत मार दी है, क्योंकि उनको सोते जागते फिरते घूमते हर तरफ वही नजर आता है। वो जिस तरह एक बेचारा एक आशिक होता है, तो वो अपने महबूब से ये कहता है दिनों या रात हो मैं कहीं पे हूँ, तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। बहुत शुक्रिया फखरुर रहमान साहब आपका। इत्तेहाद टाउन सियालकोट, मेन सियालकोट दस्का रोड पर वाक़ सियालकोट शहर का मोस्ट लग्जूरियस लिविंग प्रोजेक्ट, 5, 10 और 20 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 4, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, 3 साल का आसान पेमेंट प्लान इंक्लूडिंग ऑल डेवलपमेंट चार्जेस, और बुकिंग सिर्फ 15% से। इत्तेहाद टाउन सियालकोट। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स 052 111 998877। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से डॉक्टर सुंदर सली, जो कोऑर्डिनेटर है PTI की। वेलकम टू द शो मैडम। थैंक यू सो मच बिलावल। मैडम, आपके पास अमेरिका से क्या खबरें हैं, और भारत और पाकिस्तान की जो इस टाइम सूरत हाल है, इस पे डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे जो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, इस पे उन्होंने देखे बहुत ही एक न्यूट्रल एक स्टांस ले रहे हैं कि
کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے، اور ہی از بینگ ویری ووکل اینڈ سیئنگ کہ میرے لیے دونوں اہم ہیں، میرے لیے دونوں امپورٹنٹ ہیں. لیکن بلاول یہ مجھے لگتا ہے جب میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ سنی ہے، اور یہاں پہ سب کا یہی ویو ہے کہ ہی از ٹیکنگ اے ویری نیوٹرل اسٹانس. وہ ایک کوئی کلیئر سائڈ اب دکھا نہیں رہے، بیکاز اسٹریٹجکلی ان کو دونوں کنٹریز کی اکنامکلی اپنے ایک بزنس پرسپیکٹو سے ضرورت ہے، لیکن یہ پوری سچویشن کو ہیلپ نہیں کر رہی. سو ان کی کوئی اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. ہی از ٹیکنگ دس ویری لائک بیلنس نیوٹرل اسٹیٹمنٹ کہ او دس از ویری سیڈ، آئی ہوپ کہ یہ ڈی ایسکلیٹ ہو جائے. تو یہ ہمارے پورے پاکستان کی سچویشن میں ہمیں یہ تو نہیں چاہیے. ہمیں تو اصل میں ایک زیادہ ایک ہارڈ کور اسٹیٹمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ اس کو ڈیناؤنس کریں، وہ کہیں کہ انڈیا کو کوشچن کریں کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے پہلگام کے اٹیک کا. ابھی تک کوئی ایویڈنس، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور یہ انہوں نے 9 سائٹس پہ اٹیک کر دیا، اور اب یہ ورس سے ورس ہو رہا ہے. ڈاکٹر سندس علی، بات دیکھیں کہ یعنی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ ہندوستان کی اگریشن ان کی جاری ہے، تو ان کی پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی پالیسی، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو دہشت گرد قرار دینا، اور بغیر کسی یعنی ایف آئی آر بھی 10 منٹ میں ہو گئی، پاکستان کے بندے ملزم بھی ہو گئے، اور وہ کئی 100 کلومیٹر وہاں جا کے حملہ کر کے وہاں سے نکل کے بھاگ کے واپس بھی چلے گئے. یہ ساری لا یعنی گفتگو بے میننگ لیس چارجز. لیکن مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کسی نہ کسی طرح پاکستان پر چڑھ دوڑنا چاہتا تھا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، صدر ٹرمپ نے پاکستان کی مظلومیت یا پاکستان کو کے اوپر ہندوستان کی جارحیت کو اس طرح کنڈم نہیں کیا، لیکن یہ آپ نے اگنور کر دیا ایک جملہ کہ پہلے وہ جو انہوں نے حملہ کیا پاکستان، تو انہوں نے کہا شیمفل ایکٹ. یہ پہلے انہوں نے کہا کہ شرمناک حرکت ہے ہندوستان کی، اس سے زیادہ وہ تو. اور دوسرا آپ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ اگر امریکہ کا صدر ہندوستان اور پاکستان کو دونوں کو برابر کر دے تو ہندوستان کی تو اسی میں موت ہو گئی، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سپر پاور اور علاقائی تھانے دار اور چوکیدار اور ہیجمونسٹک ڈیزائنز ہیں ان کے، اور پاکستان کو تو ایک دفعہ وہ پہلے 2-4 دفعہ اور پاکستان کوئی معنی نہیں رکھتا. تو وہ ملک جو میں نہیں سمجھا جا رہا تھا مودی صاحب اپنے اسٹیٹمنٹ میں، جو اس کے ساتھ پاکستان نے کر دیا ہے پہلی رات، یعنی 6 اور 7 کی درمیانی رات، جس طرح ان پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں، ان کو شکست سے دوچار کیا ہے. آج وہ سارے ملک میں ڈرون حملے کر کے اور کوئی اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اس وقت تگ و تو کر رہا ہے انڈیا. اس طرح کی جو ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو ہم رون ڈالیں گے خدا نہ خواستہ، اور وہاں کی فوج اور عوام چونکہ ان کے درمیان فاصلے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے فاصلے ملکی حدود کے اندر ہے، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہے. ہم آج بھی پاکستان کے لوگ جو ہے حکومت کے بہت سارے اقدامات کو سخت ناپسند کرتے ہیں، لیکن جہاں پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہے، پاکستان کے لوگوں کا معاملہ ہے، پاکستان کے لوگ اور فوج اور سارا کچھ ایک ہے. اور ہندوستان کو یہ پتہ چل گیا کل سے جو انہوں نے ہر جگہ حملے کیے ڈرون اور لوگوں کو شہید کیا ہے، زخمی کیا ہے، اس کے بعد لوگ غم و غصے سے باہر نکل آئے. وہ ہندوستان کے اوپر وہ چاہتے ہیں فوج کچھ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ہم جاتے ہیں، ہمیں بھیجیں بارڈر پر، وی آر گوئنگ ٹو فائٹ انڈیا. ان کی ہمت کیسے ہو گئی وہ پاکستان کے وجود پر حملہ آور ہو. تو یہ دیٹ وے آئی ایم سیٹسفائڈ. آپ اب یہ فرمائیں کہ آیا ہندوستان نے یعنی سیئنگ آن دی وال، رائٹنگ آن دی وال کو دیکھ کے آیا بات چیت کے ذریعے بین الاقوامی دباؤ کے جو کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے اور معاملات میز پر بیٹھ کے حل ہو، اس کی طرف جانا ہے، یا یہ پھر اس کو تھیٹر کو بنانے کی طرف جائیں گے اور چائنا جو ہے کسی بھی وقت لداخ میں اپنی فوجوں کی موومنٹ کر دے گا، اس کی صورتحال کیا ہوگی؟
जी चौधरी साहब, थैंक यू। आपका एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट है और आप सही कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये कहा है कि दिस इज अ शेमफुल एक्ट, और इसमें वेस्टर्न मीडिया और भी जो स्काई न्यूज है और बाकी और भी सारे इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं इंडियन स्टेट पॉलिसी मेकर्स को कि आपके पास क्या एविडेंस है। तो ये एक बड़ी इंकरेजिंग बात है हमारे लिए पाकिस्तान की सपोर्ट में। लेकिन अब मुझे जो लग रहा है ना, लुकिंग फॉरवर्ड, कि मुझे नजर आ रहा है कि ये एक्चुअली सिचुएशन डी एस्केलेट तब तक नहीं होगी जब तक इसमें एक कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्लेयर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। बिकॉज देखिए अभी अटैक हुआ है, पाकिस्तान इज क्लेमिंग दैट इट विल रिस्पॉन्ड। ऑफ कोर्स अभी वो 48 आवर्स हो गए हैं, अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। उनका जो रिस्पॉन्स होगा, अब मुझे आई एम कंपेयरिंग दिस टू जो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट अभी तक जो चल रहा है, और उसमें जिस तरह देखिए वहां पे अटैक हुआ था, हमास ने अटैक किया, उसके बाद ये सिर्फ एक एनालॉजी है, हम इसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। वहां पे उसके बाद फिर जिस तरह इजराइल ने अटैक करना शुरू किया, वो किस तरह चलता रहा 1 साल से ज्यादा, एक एथनिक क्लेंजिंग और एक एक उसमें बहुत रीजंस आ जाते हैं। जब आपको एक पहलगाम का अटैक मिल गया है, उसके बाद आपने उसको एज अ बेसिस यूज करके अपने बहुत ज्यादा और ऑब्जेक्टिव्स। सो ये मुझे इट्स लुकिंग बिट इट्स लुकिंग लाइक अ डेंजरस फ्यूचर, अगर अनलेस इसमें कोई एक सेंसिबल इंटरनेशनल यूएस की इंटरफेरेंस ना हो, यूरोप की भी होनी अब वो चाहिए। चाहता है मोदी और इंडिया इस वक्त ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता उनको पाकिस्तान के खिलाफ कोई यानी ज़मीनी या हवाई या बहरी या किसी जगह कोई कार्रवाई करके तो उसको कहें देखें हम यहाँ जीत गए। जबकि उन्होंने जो किया था, और पता नहीं आप देखेंगे, मुझे अभी तक वीडियो नहीं मिली कि उनके 80 जहाज और पाकिस्तान के कितने जहाज, इतनी बड़ी फाइट हुई है एयर में। और इज इट करेक्ट दैट इट वाज ए ह्यूज डॉग फाइट इन दी एयर? जी, इसका अभी एविडेंस नहीं आया, और जैसे ख्वाजा आसिफ से पूछा गया तो वो कहते हैं सोशल मीडिया पे सब कुछ है। तो अब ये भी बड़ा देखें ना, पहले वो सोशल वो तो मीडिया को इंडियन हमेशा नुकसान की बात कर रहे हैं ना आप, हाँ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ यानी हाँ, मैं लेकिन कह रहा ये हूँ कि इसका आया बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की फजाइया का मुकाबला हुआ है कश्मीर के फ्रंट पर। हम्म, हाँ, इसका कोई अभी एविडेंस नजर नहीं आया सामने। जो अगर मुझे मिला मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। मैडम आपके पास इमरान खान के हवाले से अमेरिका से क्या खबर है? हालात तो यहाँ पे जो चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। ये बॉर्डर पे दुश्मन हमें धमका रहा है और यहाँ पे हमारे ही लोग हम पे बंदूकें सीधी की हुई हैं। इसमें अभी पूरी सिचुएशन में पूरा फोकस इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और इसको किस तरह कम करना है। और इसमें हम आप देखें कि आज भी जो वहाँ पे उनकी हाई कोर्ट में केसेस लगे हुए थे, वो भी उनकी भी डेट आगे कर दी गई है, 9 मई के केसेस। तो अभी अब वो थोड़ा इसको फोकस नहीं बना रहे, लेकिन इनको नहीं इस मिलना टाइम पे वजीर आला मिल नहीं सकता जी इमरान खान का। जी, अभी ये देखें अब, लेकिन इस टाइम पे फौज को ऐसा ही लीडर चाहिए जिसके पीछे मतलब उनको पूरी अपने अवाम की सपोर्ट चाहिए। चलिए और अभी जी, वहाँ बिल्कुल। पे जो डेवलपमेंट होती है, प्लीज आप, क्योंकि हमारी आईज एंड ईयर्स हैं, पाकिस्तानी लोग आपके एनालिसिस को, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके असेसमेंट को और आपकी कमिटमेंट को बड़ी वैल्यू करते हैं। तो भी रात और दिन आप हमें एक इशारा कर दें, हम दोबारा आपको व्यूज ले लेंगे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।